حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان قریش کے معزز ترین خاندانوں میں سے تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اور آپ کی پیدائش سے قبل ہی وفات پا چکے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی پرورش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ایک ایسے وقت میں ہوئی جب دنیا جہالت، ظلم اور گمراہی میں مبتلا تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت بہت سے معجزات رونما ہوئے، جن میں سب سے معروف واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت فارس کے شاہی محل کے 14 کنگرے گر گئے، اور آتش کدہ فارس جو ہزاروں سالوں سے مسلسل جل رہا تھا بجھ گیا۔ یہ علامتیں اس بات کی نشاندہی کرتے تھے کہ دنیا میں ایک عظیم رہنما کی آمد ہو چکی ہے جو ظلم و ستم اور جہالت کے اندھیروں کو ختم کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا ہونے کے بعد چند دنوں تک آپ کی والدہ نے دودھ پلایا، پھر عرب کے دستور کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دودھ پلانے والی ماں بنی۔ حضرت حلیمہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی سے رحمتوں اور برکتوں کی شروعات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ایک نئی روشنی کی ابتدا تھی جو بعد میں پوری دنیا میں پھیل گئی اور انسانیت کو راہ ہدایت دکھلائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت عرب معاشرہ بدترین حالات سے دوچار تھا۔ پورا خطہ بت پرستی، جہالت، قبائلی دشمنیوں اور معاشرتی ناہمواریوں میں جکڑا ہوا تھا۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد نے دنیا کو ایک نئے دور کی طرف لے جانے کی بنیاد رکھی۔ حضور کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی، جو اس وقت ایک مرکزی تجارتی اور مذہبی شہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قریش قبیلے کے بنی ہاشم خاندان سے تھا، جو اپنے اعلیٰ اخلاق، سخاوت اور انصاف کے لیے مشہور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی وفات آپ کی پیدائش سے پہلے ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہوئے، اور آپ کے والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی محبت اور شفقت سے آپ کی پرورش کرتی رہی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال تھی تو وہ بھی وفات پا گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی سرپرستی کی، اور ان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کا بیڑا اٹھایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت بعض معجزانہ واقعات رونما ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیر معمولی مقام کی نشاندہی کرتے تھے۔ مثلاً فارس کا آتش کدہ بجھ گیا جو ہزاروں سالوں سے جل رہا تھا، اسی طرح کیسر روم کا محل ہل گیا اور اس کے کئی برج گر پڑے تھے۔ یہ واقعات اس بات کی گماری کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے دنیا میں ایک نئی روشنی اور روحانی سماجی انقلاب کا آغاز ہونے والا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی ابتدائی سال انتہائی سادگی اور محبت اور محنت سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں ہی چرواہے کا کام سونپا گیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طبیعت میں صبر، تحمل اور ذمہ داری کی عادت اپنا لی، اور یہ وہی صفات تھی جنہوں نے آگے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم رہنما اور انسانیت کا ہمدرد بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت نہ صرف اہل عرب بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت اور برکت کا باعث بنی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا اور انسانوں کو ایک ایسی راہ دکھائی جو انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن آج بھی دنیا بھر میں مسلمان محبت اور عقیدت سے مناتے ہیں، جو کہ اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت دنیا کے حالات کو بدلنے والا ایک عظیم واقعہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد نے انسانیت کو ایک نیا راستہ دکھایا، اور حضور کی ولادت سے قبل عرب معاشرہ اخلاقی، سماجی اور روحانی زوال کا شکار ہو چکا تھا۔ بت پرستی، لڑائی جھگڑے اور غیر انسانی رسومات میں مبتلا ہو چکے تھے، عورتوں اور غلاموں کے ساتھ بدترین سلوک کیا جاتا تھا، اور طاقتور طبقہ کمزوروں پر ظلم کرتا تھا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا،
تاکہ انسانیت کو جہالت اور ظلمت سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لے آئیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہوئی اور اسی دن کو مسلمان آج بھی عید المیلاد النبی کے طور پر مناتے ہیں۔ اس دن کو منانے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے سبق حاصل کرنا ہے، تاکہ دنیا میں عدل، انصاف اور امن و امان قائم رہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے حالات نہایت ہی سادہ اور تربیتی لحاظ سے بھرپور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس بچپن کے چند سال گزارنے کا موقع ملا، اور یہ عرصہ آپ کی شخصیت کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی سے ان کی زندگی میں کئی خوشحالی کے آثار پیدا ہوئے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی حضرت آمنہ کے پاس ہوئی، مگر جلد ہی آپ کی والدہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب اور پھر چچا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی، اور حضرت ابو طالب نے نہ صرف آپ کی سرپرستی کی بلکہ آپ کے ہر موقع پر دفاع بھی کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لڑکپن انتہائی پاکیزگی اور سچائی سے بھرپور تھا۔ اسی وجہ سے مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی رہنمائی اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو عدل، محبت اور رواداری اور بھائی چارے کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے ثابت کیا کہ حضور اکرم نہ صرف اہل عرب بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے یہ پہلو ہمیں سکھاتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں صبر، ایمان اور اخلاق کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ایک ایسی روشنی کی ابتدا تھی جس نے دنیا کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف گامزن کیا۔ ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل سدرا کے ساتھ کو سبسکرائب کریں، اور یہ ویڈیو اپنے کانٹیکٹ لسٹ میں سے کسی ایک انسان کو ضرور شیئر کریں۔ اپنے بچوں کا خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔